ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جو اپنی ذات میں، صفات میں، کمالات میں یکتا بے ہمتا بے مثل وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا ذات میں شریک، نہ صفات میں، نہ کمالات میں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا۔ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر تم میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، ہے نا، تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور میری طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اور میری طرف وسیلہ، اب آپ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے قریب کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ ذات گرامی ہیں۔ سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں میرے حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر دوسری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ اکٹھے ہو کر آئے۔ آنے کے بعد کہا کہ حضور آپ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا ہے، آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ جب روز محشر قائم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، تو تمام لوگ، تمام مخلوق سب اس میں ہوگی فکر میں کہ جو بھی حال ہو، کچھ بھی حشر ہو، کم سے کم ہمارا حساب و کتاب ہی ہو جائے۔ تو سب لوگ اکٹھا ہو کر، تمام لوگ اکٹھا ہونے کے بعد سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس بارگاہ میں پہنچیں گے، کہیں گے حضور آپ ہماری شفاعت فرما دیجیے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، آج میرا دن نہیں ہے، تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے، وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ تو اب گویا سب لوگ اکٹھے ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، کہیں گے کہ حضور آپ ہماری شفاعت فرما دیجیے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دیجیے کہ حساب لے لیں۔ کہیں گے کہ نہیں، آج میرا دن نہیں، بلکہ تم ایسا کرو عیسیٰ کے پاس، موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ تو تمام حضرات، تمام لوگ اکٹھے ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے کہ نہیں، آج میرا دن نہیں، تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ ایک اس بات میں اور آپ غور کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اس سے جو اہل نصارہ ہیں وہ اس بات سے بھی وہ کر لیں کہ اگر شفاعت فرما دیں تو عیسیٰ علیہ السلام فرما دیتے۔ انہوں نے بھی فرما دیا کہ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جاؤ، وہی شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جب سن جاؤ گے تو ان کے لیے جو کوئی اعتراض اگر کرنا چاہے تو اس کا اعتراض ختم کر دیا گیا۔ کہا کہ اگر کر دیتے تو وہاں بھی کر دیتے، تو وہ خود بھیجیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، پھر کسی اور کے پاس بھی نہیں بھیجنے آپ۔ تو جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی تمام امت، تمام مخلوق حاضر ہوگی، حاضر ہونے کے بعد سرکار سر بسجود ہو جائیں گے۔ جب سرکار سجدہ میں پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، سر اٹھاؤ، کیا بات ہے، تم کہو، تمہاری بات کو سنا جائے گا، تم شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک اٹھائیں گے، اور اٹھانے کے بعد کہیں گے اے میری امت، پروردگار میری امت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے میرے حبیب جاؤ، جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے جاؤ اسے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، جانے کے بعد جن کے دل میں جو کے برابر ایمان ہوگا آپ نکال لیں گے اور لے کر آ جائیں گے۔ جب لے کر آ جائیں گے، کیونکہ آپ پھر تو دیکھ لیں گے کہ اس سے کم والے بھی تو ہیں، تو پھر وہ سر بسجود ہو جائیں گے میرے آقا۔ آنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے حبیب سر اٹھاؤ، کیا بات ہے،
جو کہو گے وہ پورا کیا جائے گا، شفاعت کرو، شفاعت قبول کی جائے گی، تو پھر سر اٹھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، پھر سرکار فرمائیں گے کہ میری امت میری امت، پھر سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ دوبارہ پھر جاؤ، جس کے دل میں رائی کے برابر کے بھی ایمان ہے، جاؤ اور اس کو نکال کر لے آؤ۔ اب آپ نکال کر لے آئیں گے، پھر آنے کے بعد پھر سر بسجود ہو جائیں گے، آپ سر بسجود ہو جائیں گے۔ سر بسجود ہونے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میرے حبیب کیا بات ہے، اے میرے حبیب کیا بات ہے، سر اٹھاؤ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے، سر اٹھانے کے بعد پھر فرمائیں گے کہ میری امت میری امت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر رحمت جوش میں آئے گی، کہے گی اے میرے حبیب جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم بھی ایمان ہے اس کو بھی جاؤ نکال کر لے آؤ۔ اب پھر اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں گے اور انہیں نکال کر لے آئیں گے۔ نکال کر لانے کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر بسجود ہوں گے۔ آپ دیکھو کتنی رحمت فرماتے ہیں، کتنی رحمت فرماتے ہیں آپ، اور ایک ہم امتی ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے دنیا میں بھی بظاہر جب تک آپ رہے تو آپ نے امتی کی فکر کی، اور دنیا جانے کے بعد ارے جب جس کو مقام محمود مل جائے وہ پھر امت کی فکر کرتا ہو ہے۔ کیسا کریم آپ کو نبی مل گیا، کیسا پیارا نبی آپ کو مل گیا کہ وہ آپ کی اتنی وہ کرتا ہو، خیر خواہی کرتا ہو، تمہارے لیے اتنا تڑپتا ہو، اور ہم پھر اس کے لیے معاذ اللہ استغفر اللہ کے وہ شفاعت نہیں کر سکتے ہیں، ان کا وسیلے کو ہم شرک سمجھیں۔ پھر سرکار پھر سر بسجود ہوں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میرے حبیب سر اٹھائیے، پھر آپ سر اٹھائیں گے، پھر وہی کلمات کہے گا، پھر کہیں گے کہ پروردگار جنہوں نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو تو ان کو بھی بخش دے، ان کی بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، جس نے مرنے سے پہلے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ بھی کہا ہوگا میں اس کو بھی نکال دوں گا۔ تو سرکار دو عالم اس کو روایت کیا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے آگے۔ تو خواجہ حسن بصری آپ دیکھو آپ کتنے پائے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے آپ خلیفہ ہیں، اور آپ فرماتے ہیں یہ تو شفاعت کی بات ہو گئی، اور ہمیں ڈرنا کیسا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا ایک شخص خانہ کعبہ کے گلاف پکڑ کر رو رہا ہے، اور پوری رات ہو گئی اس کو روتے 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 روتے، پروردگار میرے خطاؤں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے خطاؤں کو درگزر فرما دے، پروردگار میں تو ایسا گناہ گار ہوں، ایسا سیاہ کار ہوں، میرا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، پروردگار تو مجھے معاف فرما دے۔ آپ غور سے سنتے رہے خانہ کعبہ میں، تو آپ غور کر رہے ہیں کہ ایسا کون شخص ہے کہ پوری رات ہو گئی زار و قطار لپٹ لپٹ کر رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے پروردگار پتہ نہیں تو معاف کرے گا نہیں کرے گا، معاف کرے گا نہیں کرے گا۔ جب صبح کا وقت، صبح صادق کا وقت ہوا تو آپ وہ شخص چلنے لگے مسجد سے، جب خانہ کعبہ سے آپ جب باہر نکلنے لگے تو انہوں نے کہا کہ پوچھو تو یہ کون ہے، ایسا کیسا گناہ اس سے ہو گیا کہ یہ اس طرح تڑپ رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے پوری رات، یہی کہ پروردگار مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ تو آپ نے چادر ڈلی ہوئی تھی ڈھکی ہوئی تھی ان کے، تو آپ نے جیسے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے جیسے پلٹا آپ کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا، جب پلٹے تو امام حسن علیہ السلام، تو امام حسن علیہ السلام آپ دیکھو کہ وہ کیسا تڑپتے تھے بارگاہ خداوندی میں۔ ہم یہ شفاعت کی حدیثیں سن کے بے خوف بھی نہ ہو جائیں، ایسا نہ ہوگا ہم نڈر ہو جائیں۔ تو اب آپ دیکھو کہ امام حسن کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے محمد ہم نے تمہارے گھرانے کو، اہل بیت کو ہر نجس سے، ہر ناپاکی سے پاک کر دیا۔ اور سرکار ارشاد فرماتے سید شباب اہل جنہ الحسن والحسین، جنتی جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ پھر ان کی بارگاہ خداوندی میں کیسی عاجزی اور انکساری تھی، کیسے آپ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے تاکہ سنت بن جائے اور ہمارے لیے راستہ بن جائے، ہم ایسا نہ ہو شفاعت کی حدیثیں سنیں اور بے خوف اور گناہوں میں ملوث ہو جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا تو سمجھ لو وہ جھوٹا اور مکار ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور مدد مانگو نماز سے۔ اب اس میں بتاؤ نہ تو صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ارشاد فرما رہا ہے، اور نماز اور صبر سے بڑھ کر کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور کہو حضور ہم سے خطا ہو گئی،
ہم سے خطا ہو گئی، آپ بارگاہ خداوندی میں ہماری سفارش کرتے ہیں، اگر میرا حبیب تمہاری سفارش کر دے گا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اگر وہ نہیں کرے گا تو میں معاف نہیں کرنا۔ پھر اور وسیلہ کس چیز کا نام ہے؟ آپ دیکھو کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اعمال صالح یہ وہ ہیں کہ جو ختم بھی ہو سکتے ہیں، ڈوب بھی سکتے ہیں۔ ہم نے ساری زندگی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دی، نیک اعمال و افعال کیے، اور مرتے وقت اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے کہ کلمہ کفر کہہ دیا تو سب گئے، سب ختم۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ایسی کہ اس سے قریب اور اس سے مقبول کوئی بارگاہ ہے ہی۔ اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں علی لا ایمان لمن لا محبت له، علی لا ایمان لمن لا محبت له، علی لا ایمان لمن لا محبت له۔ خبردار نہیں ہے ایمان میری محبت کے بغیر، خبردار نہیں ہے ایمان میری محبت کے بغیر، خبردار نہیں ہے ایمان میری محبت کے بغیر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر بتاؤ سرکار وسیلہ بنے نہیں بنے ایمان کے لیے؟ بے شک بے شک۔ ایمان کے لیے وسیلہ کون بنا؟ حضور بنے۔ کلام پاک کے لیے وسیلہ کون بنا؟ سرکار بنے۔ اور آپ یہ بتاؤ کلام پاک پھر وسیلہ کیوں بن رہا؟ قرآن کلام پاک جو ہے وہی کیوں وسیلہ بن رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، معصوم ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں، تو کیا وہ اپنی مخلوق کو پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا، لیکن اس نے کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ وہ مجھ سے کلام کر سکے، کسی بشر میں یہ طاقت نہیں کہ مجھ سے کلام کر سکے۔ ارے جو خدا سے کلام کر لے وہ تو نبی بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر آپ ڈائریکٹ پہنچ کیسے جاؤ گے؟ تو میں تو وسیلہ تلاش کرنا ہی پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو ڈر کیا ہے؟ تو امام حسن جب خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رہے ہیں تو کس سے ڈر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ارشاد بھی فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے جو ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ اور جو ولیوں کے تاجدار ہو، جن کی ٹھوکروں سے ولایت بڑھتی ہو، کیا وہ ایسا خوف زدہ ہو، ایسا ڈرے؟ تو وہ کس لیے ڈرتا تھا؟ ہماری رہنمائی کے لیے۔ اور بارگاہ خداوند جس کو دل میں خدا کا خوف ہو جائے اب کسی اور چیز کا خوف رہنے کا نہیں۔ ایک دل اس میں ایک ہی خوف، تو وہ تو شرک کو کرتے ہی نہیں تھے، کسی اور چیز کو شریک کرتے ہی نہیں تھے۔ اللہ کی محبت ہے تو بس اللہ ہی کی محبت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی محبت اور رسول کی محبت یہ دو نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے میری ہی اطاعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ رسول کا ہاتھ نہیں بلکہ میرا ہاتھ ہے۔ رسول کی بارگاہ میں گستاخی میری گستاخی ہے، تو دو تو ہے ہی نہیں، ہم اس کو الگ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور اگر اور لگانا ہوتا تو واو لگا دیتا، واو اگر آ جاتا تو اور ہو جاتا، لیکن جملہ واو نہیں لگایا، کہا کہ ایسا نہ ہو غیریت ثابت ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو واو کو بھی نکال دیا۔ اور ہم بلا وجہ کیوں یہ کرتے ہیں کہ حضور کی محبت الگ ہے، حضور کی اطاعت الگ ہے، حضور کا ماننا الگ ہے، خدا کا ماننا الگ ہے؟ ارے آپ دیکھو، غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا پیدا کی ہے، زندہ رکھنے والا کون؟ اللہ، موت دینے والا کون؟ اللہ۔ تو پھر اس نے ہوا کیوں پیدا کی؟ ایک آدمی ہے اس کو سانس نہیں آ رہا، اور 100 آدمی ہے، 200، 1 لاکھ آدمی ہے، وہ زندہ، اور ایک کا سانس آپ بند کر دو وہ مر جائے گا، تو ہوا کو وسیلہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بغیر بادلوں کے بارش کر دے، وہ زمین سے پانی نہیں نکالتا، چشمے نہیں نکالتا ہے، تو اس نے پھر بادلوں کو کیوں کیا؟ فَأَعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، نگاہ والے دیکھ اور عبرت حاصل کر لے۔ ہم چاہیں تو بغیر بادلوں کے بارش برسا سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم نے وسیلہ قائم کر دیا تاکہ تم دیکھو کہ ایک بوند قطرہ اگر بادل نہ ہو، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ بارش ہو سکتی ہے؟ کوئی یہ نہیں کہنا ہاں اللہ چاہے تو ہو سکتی ہے، ہو جائے گی بے شک، لیکن کہے گا کہ بادل تو ہے ہی نہیں، کیسے ہو جائے گی؟ بادل تو ہے ہی نہیں، کیسے ہو جائے گی؟ جب تک بادل آ جائیں گے اب کہے گا کہ اگر اللہ کا حکم ہو گیا تو ہو جائے گی۔
اللہ کا حکم ہو گیا تو ہو جائے گی. بادل آتے ہیں چلے جاتے ہیں، بادل آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور اچانک بادل آتے ہیں تو بارش برسنی شروع ہوتی ہے. مدینہ شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اب آپ جمعہ کا خطبہ جب ارشاد فرما رہے ہیں تو ایک عربی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ عربی کون تھے؟ صحابی، جس نے ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، وہ صحابی ہے. اور ادنا سے ادنا جو سب سے کم درجے کے ہوں گے، کم درجہ تو ہم ویسے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ان صحابہ اکرام میں تو بڑے سے بڑا ولی غوث قطب ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. تو وہ آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو حضور، ہم ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی. تو وہ یہ بھی تو کہتے تو نماز بھی پڑھ سکتے تھے، دعا بھی مانگ سکتے تھے، اور کہتے تھے پروردگار بارش کر دے. اگر وہ دعا مانگتے تو دعا تو خدا نہیں ہے. اگر وہ دعا ہی مانگ لے تو دعا تو خدا نہیں ہے. پھر دعا کو تمہیں وسیلہ، وہ جو کلمات تمہارے زبان سے نکلے وہ وسیلہ بنے نہیں بنے؟ جب وہ کلمات وسیلہ بن سکتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وسیلہ نہیں بن سکتے؟ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فوراً ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگار بارش برسا دے. اب سرکار کے دستے مبارک نیچے نہیں آ پائے تھے تو چاروں طرف سے ایسے بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. اور اتنی بارش برسی، اتنی بارش برسی، پھر جب صحابہ اکرام اپنے گھروں کے لیے گئے تو پانی بھر رہا تھا گلیوں میں، خوب پانی. پورا ہفتہ گزر گیا. ابھی حبیب نے یہ تو نہیں کہا کہ بارش روک لے. حبیب آپ فرمائیں گے تو بارش رکے گی، نہیں فرماتے تو ہوتی رہے گی. اب پھر آپ جمعہ کا دن آ گیا، 8 دن گزر گئے، لگاتار بارش. کہاں تو قحط پڑ رہا تھا، پانی کا نام و نشان نہیں تھا. پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اور عربی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، حضور ہم ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. کہا کیا؟ کہا کہ حضور یا تو بارش نہیں تھی، اب بارش ہو رہی تو رکنے کا نام نہیں لے رہی، حضور کرم فرما دیجیے. تو آپ نے انگلی اٹھائی اور ایسے گھمائی. کہا کہ مدینہ کے ارد گرد ہو، مدینے میں نہ ہو. جدھر آپ انگلی لے جاتے تھے بادل پھٹتا تھا اور صاف ہوتا چلا جاتا تھا. اسی طرح جب پھر آپ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد آپ نے فرمایا کاش آج میرے چچا ابو طالب ہوتے، کاش آج میرے چچا ابو طالب ہوتے. تو یہ فرمانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں کہ کاش میرے چچا ابو طالب ہوتے. تو کچھ لوگ اس میں اختلاف میں پڑ جاتے ہیں. تو اگر سرکار کو محبت، کیونکہ سرکار کی محبت کا نام ایمان ہے، اور سرکار نے فرما دیا کاش میرے چچا، ابو لہب کو کیوں نہیں فرمایا؟ ابو جہل کو کیوں نہیں فرماتے ہیں؟ ابو طالبی کو کیوں فرماتے ہیں؟ کہ جب بچپن کا واقعہ تھا، بچپن میں مکہ شریف میں قحط پڑا تھا، تو جب لوگ حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیونکہ آپ متولی تھے خانہ کعبہ کے، کہا کہ اے ابو طالب مکہ میں قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، حالات خراب ہیں، لوگ اور جانور پیاس سے مر رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ گئی ہیں. تو آپ نے فرمایا، کہا کہ ایسا ہے رک جاؤ، ابھی تیز ہوائیں چل رہی ہیں، انہیں رکنے دو اور سورج کو ڈھلنے دو. اور جب سورج ڈھل گیا، ہوائیں رکی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سال کے قریب عمر شریف تھی. تو انہیں گود میں اٹھایا، اور گود میں اٹھانے کے بعد سینے سے لگانے کے بعد آپ جانے کے بعد آپ نے خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا. اور بٹھانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یا پروردگار، جبکہ لات منات عزا حبل جو اس میں بت رکھے ہوں، لوگ بتوں سے مانگتے تھے، تو سرکار کو بٹھانے کے بعد حضرت ابو طالب ارشاد فرماتے ہیں پروردگار اس برکت والے بچے کی وجہ سے تو بارش عطا فرما دے. سبحان اللہ، سبحان اس اللہ. برکت والے بچے کی وجہ سے تو بارش عطا فرما دے. آپ گھر آئے نہیں تھے تو بارش شروع ہو گئی تھی. سبحان تو اللہ. سرکار کو وہ بچپن کا منظر یاد آ گیا ہوگا. تو سرکار نے فرمایا کہ کاش آج میرے چچا وہ ہوتے، تو آج میرے اس کو دیکھتے موزے وہ تو کتنا خوش ہوتے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحب اختیار ہیں. اور آپ دیکھیں کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، ارے درود پاک جو ہے، درود پاک کیا ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ایک ذریعہ ہے، آپ کی قربت کا ایک وہ ہے. تو اب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں مائی ایک گڑیا، ایک عورت حاضر ہوئی، کہنے لگی کہ حضور میری ایک بیٹی تھی، وہ انتقال کر گئی، مجھے آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کس حال میں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ایسا کرو، گھر جانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا، عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھنا، اور 4 رکعت میں الحاق التکاثر پڑھنا، سورہ تکاثر.
پڑھنا تم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا حال دکھا دے گا۔ جب رات کو وہ پڑھ کر سو گئی، سونے کے بعد دیکھتے ہیں تو بہت سخت عذاب میں مبتلا ہے۔